بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس السلام علیکم. ہوپ سو یو آر فائن. چھٹیوں کے ایک لانگ بریک کے بعد دوبارہ سے اپنا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں. تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اردو کا لیکچر ہے یہ، اور میں آپ کی ٹیچر عصمت بات کر رہی ہوں. اردو کا آگے لیکچر نمبر 9 ہے. نثر سے حصہ نثر سے ہے. ڈپٹی نذیر احمد نے اس کو لکھا ہے. مصنف کا تعارف جیسے آپ لوگوں نے سٹارٹ کیا اور چیپٹرز کر رہے ہیں، تو بالکل اسی طرح دوبارہ سے آپ لوگوں نے اپنی کاپیز کو کمپلیٹ کرنا ہے. ڈپٹی نذیر احمد کا تعارف آپ نے پڑھنا ہے، اور اس میں سے وہی 3 سوالات لکھ لیں. پہلے پیراگراف سے ہے حالات زندگی، دوسرے پیراگراف میں ہے اسلوب بیان کی خصوصیات، اور تیسرا پیراگراف آپ لوگوں کا ہے تصانیف سے لیا گیا ہے. نصوح اور سلیم کی گفتگو سبق کا نام ہے. اصل میں یہ ایک اصلاحی ناول ہے، اور اس کو لکھا ہے ڈپٹی نذیر احمد نے. ڈپٹی نذیر احمد کے ناول جو ہیں وہ اصلاح کے لیے انہوں نے لکھے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ کو بتانا، اسٹوڈنٹس کو، کہ ناول کس طرح لکھا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ناول ہے توبۃ النصوح. اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ لوگوں کی اس میں لیا گیا ہے، آپ کے سلیبس میں شامل کیا گیا ہے. یہ اس کا تعارف نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو. آپ نے پورا چیپٹر ریڈ کر لینا ہے، اور اس کے بعد مشقی سوالات کی طرف آنا ہے. مشقی سوالات، اور اس سے پہلے آپ الفاظ بانی دیکھ لیں. الفاظ بانی کاپی پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اس کو دیکھ لیں اور پڑھ لیں. پہلا سوال ہے، بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا؟ بیدارہ ان کے اصل میں ایک نوکر کا نام ہے، ملازم کا. تو انہوں نے سلیم کو کہا اس نے کہ بالا خانے پر میاں جی بلاتے ہیں. دوسرا سوال ہے، سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نصوح کے پاس جانے سے کیوں انکار کر دیا؟ تو سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نصوح کے پاس جانے سے اس لیے انکار کر دیا کیونکہ اس کی گود میں لڑکی سوئی ہوئی تھی. اگلا سوال ہے، سلیم نے اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جایا کرتا تھا؟ تو اس کے امتحانات ہونے والے تھے. چھوٹے بھائی اسی کے واسطے تیاری کر رہے تھے. صبح سویرے اٹھ کر کسی ہم جماعت کے ہاں چلے جاتے تھے. وہاں ان کی اس کو دیر ہو جاتی تھی، پھر اس کے گھر نہیں آتے تھے. تو مدرسے ان کو جب بھی وہ دیکھتا تھا مدرسے میں پاتا تھا، اس وجہ سے وہ اس کے ساتھ مدرسے میں نہیں جاتا تھا. سلیم نے 4 لڑکوں کی کیا صفات بیان کی ہیں؟ تو سلیم اصل میں سلیم کی دوستی تھی 4 لڑکوں کے ساتھ، اور اس نے بیان کی ہیں اس کی خوبیاں کہ وہ راہ چلتے تھے تو گردن نیچے کیے ہوئے ہوتے تھے. اپنے سے بڑا مل جائے تو جان پہچان ہو یا نہ ہو سلام ضرور کرتے تھے. کئی برس سے اس محلے میں رہتے تھے، نہ کبھی لڑتے تھے، نہ جھگڑتے تھے، نہ گالی دیتے تھے، نہ قسم کھاتے تھے، نہ جھوٹ بولتے تھے، نہ کسی پر آوازہ کستے تھے. اور سلیم کہہ رہا ہے کہ ہمارے مدرسے میں پڑھتے تھے، وہاں کوئی جھوٹی شکایت نہیں کرتے تھے. حضرت بی کے بارے میں اسی میں ذکر کیا گیا ہے. کون تھی؟ حضرت بی ان 4 لڑکوں کی نانی تھی، اور ہمیشہ سلیم کو نصیحت کرتی تھیں کہ جب کوئی بڑا سامنے آئے تو اس کو سلام کرتے ہیں. تو ان کی نصیحت کی وجہ سے سلیم کہہ رہا ہے کہ میرا دل کھیل سے کھٹا ہو گیا. آگے بک ورک ہے آپ لوگوں کا. اس میں آپ نے ایک خلاصہ بھی ہے، لیکن خلاصہ آپ لوگوں کے اس میں شامل نہیں ہے. مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع: خبر اخبار، کتاب کتب، مدرسہ مدارس، امتحان امتحانات، مشکل مشکلات. صورت تعجب، مسجد، عمر دراز، بصر و چشم. اس پر آپ نے تلفظ کے لحاظ سے جیسے میں نے الفاظ بولے ہیں اسی طرح زیر زبر پیش آپ نے لگانی ہے. خالی جگہ پر کرنی ہے. پہلی میں آئے گا 10، پھر لوٹا. صورت سے کچھ غصہ. سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا، سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا. آگے ہے، اگلے مہینے امتحانات ہونے والے تھے. شاید مجھ کو عمر بھر بھی شطرنج کھیلنی نہ آئے. بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شطرنج ہوا کرتا تھا. آگے ہے، آپ نے ٹک لگانی ہے. تو سلیم کو کس نے آ کر جگایا؟ بیدارہ نے. میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ کتاب پڑھ رہے تھے. ماں کی گود میں کون سو رہا تھا؟ لڑکی. سلیم ڈرتا ڈرتا کہاں گیا؟ اوپر.
اکثر کون گھبرایا کرتا تھا؟ مبتدی۔ کھیل کے پیچھے کون دیوانہ بنا رہتا تھا؟ سلیم۔ پیٹرن کے طور پر آگے یہ آپ کو ایک تشریح بتائی گئی ہے، مشق میں شامل ہے یہ، اور اس کو آپ نے کاپی پر اتار لینا ہے۔ تشریح یعنی کہ اپنے الفاظ میں ایک پیراگراف کو لکھا جاتا ہے۔ آخر میں گرامر کا ایک کوشچن ہے، ناول سے کیا مراد ہے؟ اس کو آپ یاد کریں گے اور اس کو کاپی پر لکھیں گے، ناول کی کیا تعریف کیا ہے۔ اوکے کلاس، آپ لوگوں نے اب اپنی کاپیز کو کمپلیٹ کر لینا ہے، اور جیسی شیڈول آپ کو ملے گا تو وہ آپ نے چیک کروانی ہوں گی۔ اللہ حافظ۔